اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ویڈیو کے نیچے جو لال بٹن ہے اسے دبائیں اور جو گھنٹے کا بٹن ہے اسے دبائیں۔ جب آپ گھنٹے کا بٹن دبائیں گے تبھی آپ کو ہمارے اگلے ویڈیو کی جانکاری مل پائے گی، اس لیے گھنٹے کا بٹن دبانا نہ بھولیں۔ پاکستان صرف چائنا کے اوپر ہی بیٹھا رہے گا یا اس کو اپنے اور دوستوں کی بھی ضرورت ہے، جس میں سعودی عربیہ ان کو میکسیمم ہیلپ دیتا رہا آج تک؟ امریکہ بھی دیتا تھا لیکن سعودی عربیہ نے ان کو آج تک میکسیمم ہیلپ کی۔ کیا ایران کے ساتھ وہ اپنے ریلیشن شپ بڑھا کر یہ محسوس کروانا چاہتا ہے دنیا کو کہ دیکھیے میں ایران کے ساتھ بھی دوست ہوں اور سعودی عربیہ کے ساتھ بھی دوست ہوں؟ یہ تو میں نے آج تک نہیں دیکھا کبھی بھی کہ دو جو آپس میں دشمن ہیں آپ ان کے ساتھ دوست رہ سکیں۔ دیٹس ناٹ پاسبل۔ ابھی کل عمران خان صاحب نے ایک بہت بڑھیا میں نے بیان پڑھا، ان کی طرف سے بڑھیا ہوتا ہے اور مجھے لگتا ہے کسی وقت کہ یہ اپنی جو ناکامیابی ہیں یا بیوقوفی ہیں وہ اپنے بیانوں میں شو کرتے ہیں۔ انہوں نے بیان دیا طاہر صاحب کہ میری وجہ سے میں نے میڈیٹ کیا بیٹوین ایران اینڈ سعودی عربیہ، نہیں تو لڑائی ہو جانی تھی۔ اب بتائیے کتنا بڑا انہوں نے کلیم کیا کہ میری وجہ سے سعودی عربیہ اور ایران کی لڑائی نہیں ہوئی، اور آپ اور میں جانتے ہیں کہ سعودی عربیہ ایران کو دیکھنے کے لیے بھی راضی نہیں ہے۔ دیٹس ویری کلیئر، دیٹس نمبر ون۔ نمبر ٹو، اب سعودی عربیہ پچھلے کئی دنوں سے فارن منسٹر قریشی سعودی عربیہ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ جو ان کی سنستھا ہے جس میں 57 کے قریب کنٹریز ہیں، کہ ان کی فارن منسٹرز کی کانفرنس بلائی جائے ہندوستان کو کنڈیم کرنے کے لیے آن دی ریموول آف 370۔ خیر میں یہاں یہ بتا دوں کہ انہوں نے، آپ کو بھی پتہ ہوگا سب کو جو ہمارے لسنر دیکھنے والے ہیں، کہ انہوں نے یونائٹڈ نیشنز میں تیسری بار کوشش کی اور تیسری بار فیل ہو گئے، اور اب وہ کوشش کر رہے ہیں کہ نہیں ایک بار پھر جو ہے وہ عرب کنٹریز جو ہیں وہ مل کے یہ کہیں کہ ہندوستان جو ہے انہوں نے بڑا غلط کیا اور اس کو کنڈیم کریں۔ سعودی عربیہ اس وقت چیئرمین ہے ان کا اور وہ نہیں میٹنگ کال کر رہا۔ اب قریشی صاحب نے یہ کہہ دیا کہ اگر سعودی عربیہ کال نہیں کرے گا تو پاکستان اپنے انڈیپینڈنٹ لیول کے اوپر ان کی میٹنگ کال کر لے گا۔ بڑی حیرانی والی بات ہے کہ پاکستان کی اتنی بڑی امپورٹنس ہو گئی، لیکن اس کے بیچ میں کیا بات ہے میں زیادہ نہیں بولوں گا، میں طاہر صاحب کو بیچ میں لے کے آؤں گا کہ اب لیٹسٹ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے یہ ذرا بڑے دھیان سے بڑے غور سے سننے والی چیز ہے، کیونکہ اس کا افیکٹ آنے والے ٹائم کے اوپر بہت زیادہ پڑنے والا ہے انڈیا اور پاکستان کے ریلیشنز کے اوپر، کیونکہ سعودی عربیہ جو ہے وہ ڈٹرمنڈ ہے ٹو اب انویسٹ ان انڈیا مور دین ایون تھنک آف پاکستان۔ تو ان دو چیزوں کے اوپر بات کرتے ہیں۔ طاہر صاحب یہ جو لیٹسٹ سعودی عربیہ نے پاکستان سے اپنا قرضہ مانگنا شروع کیا، میں تو پہلے سمجھتا، یہ مجھے آج پتہ چلا وہ قرضہ دیتے تھے، پہلے میں سمجھتا وہ ویسے ہی پیسہ دیتے تھے، لیکن جو قرضہ انہوں نے مانگنا شروع کیا واپس، اور چائنا نے بھی قرضہ مانگنا شروع کیا واپس، اف ناٹ قرضہ ایٹ لیسٹ انٹرسٹ واپس کرنا شروع کرو، تو یہاں پر پاکستان کی کیا حالت ہوگی؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ پاکستان کو پہلے بھی سعودی عربیہ قرضہ ہی دیتا تھا، امدادیں تو بہت کم ملا کرتی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، وہ چونکہ کنٹریز کے انٹرسٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، پہلے ان کو کچھ نہ کچھ امداد مل جایا کرتی تھی، اب وہ بھی نہیں ملتی۔ اس کی ایک وجہ ڈاکٹر صاحب یہ کوئی اوور نائٹ نہیں ہوا جو سعودی عرب کا پریشر بنا ہے۔ سعودی عرب جو خبریں اندر کی ہیں اور وہ اب اوپن سیکرٹ بھی بن چکی ہیں، سعودی عرب پاکستان سے بڑے عرصے سے کہہ رہا تھا، جب سے خاص طور پر عمران خان کی حکومت آئی ہے، کہ یہ آپ چین کے بارے میں جو اپنی ہیٹ ویٹ ہے، سوری جو بھارت کے بارے میں جو آپ کی گرمی ہے اس کو ذرا کم کریں اور بیان بازی کو ختم کریں، چونکہ سعودیوں کو اندازہ تھا اور ہے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ یہ پاکستان کی جو ہے نا پبلک کنزمپشن کے لیے اسٹیٹمنٹس کا پاکستان کو کوئی فائدہ ہے، اور نہ اس ریجن میں
سعودیوں کو پتا تھا ہم کام کر سکیں گے، پھر خاص طور پر پاکستان کے ساتھ تو کام نہیں کر سکیں گے۔ اچھا، سعودی عرب بڑا امپورٹنٹ کنٹری ہے۔ سعودی عرب جب کوئی ایکشن لیتا ہے تو یہ جو گلف کی اسٹیٹس ہیں وہ نارملی اس کو فالو ہی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ قطر کی لیڈرشپ کے ساتھ ان کی ایک وہ سعودی لیڈرشپ کا ایک ایگو کا مسئلہ ہوتا ہے، وہ کچھ مسئلے امریکنز نے سیٹل کروائے ہیں، لیکن بہرحال وہ تو چلتے رہتے ہیں، وہ تو ہیومن ایشوز ہوتے ہیں، چھوٹی سی ٹھیک ہے کنٹری۔ لیکن سعودی عرب امپورٹنٹ کنٹری ہے۔ اب جو پاکستان کا پرابلم ہے، پاکستان امریکہ کی گود میں نہیں جانا، سوری چائنا کی گود میں نہیں جانا چاہتا، میں ہر بار کہتا ہوں، لیکن پاکستان کے پاس کوئی آپشن نہیں بچی۔ عمران خان جو مرضی اسٹیٹمنٹ دیتے پھریں، جو مرضی کہتے ہیں، یہ بہت کوشش کر رہے ہیں کہ امریکنز کسی طرح ہمیں واپس اپنی گود میں لے لیں، لیکن امریکنز لے نہیں رہے۔ اب دیکھیے $1-2 بلین تو امریکن کے لیے کیا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ آپ کے سامنے کووڈ کا مسئلہ چل رہا ہے، وہ انہوں نے $3 ٹریلین سے سٹارٹ کیا اپنا سیٹ اپ، ٹھیک ہے نا جی۔ $3 ٹریلین مینز $3,000 بلین۔ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ 50 اگر چھوٹے آپ کنٹریز لے لیں جی تو ان کی 3 ٹریلین GDP نہیں ہے، بالکل نہیں۔ اچھا، تو اس ساری صورتحال میں امریکن جو ہیں وہ اس سچویشن میں پاکستان کو اب ایکسیپٹ نہیں کر رہے، کیونکہ ان کا بھی یہی کہنا امریکنز کا بھی کہ بھائی اب یہ پروو ہو چکا ہے کہ بہت ساری جو ٹیررزم کی پراکسیز اور ٹیررزم کے جو کام ہیں وہ آپ کے سوائل سے پھوٹتے ہیں، تو یو ہیونٹ ڈن اینی تھنگ سگنیفیکینٹ ٹو اسٹاپ دیم، بلکہ ہمیں ایک نا عجیب و غریب قسم کی اسٹیٹمنٹ دیتے ہو کہ ہم نے آپ کی وجہ سے دہشت گردی کی جنگ میں جنگ لڑی، ہمارے بندے مارے گئے، تو وہ کہتے ہیں پیسہ بھی تو ہم نے دیا تھا نا آپ کو، نہ یہ کاروبار کرتے ہمارے ساتھ، ٹھیک ہے نا۔ بڑی سمپل سی بات ہے۔ تو اب یہ جو ساری ہے نا پبلک کنزمپشن کے لیے ساری بیان بازی کہ ہمارے 70,000 بندے مر گئے، بھائی یہ بندے امریکن سے نہیں مروایا، آپ نے خود مروایا نا، نہ آپ ان کے ساتھ کرتے، آپ کے 70,000 بندوں کی تو دور کی بات ہے، وہ بیچارے لاکھوں لوگ پشتون ایریا میں ڈسپلیس ہو چکے ہوئے ہیں، اور چلیے امریکن بھی نکل گئے جنگ سے، آپ آج بھی روز بندوں کو مار رہے ہیں، چاہے بلوچ ہوں، پشتون ہوں، سندھی ہوں۔ تو ڈونٹ ٹاک لائک دیٹ، مطلب یہ جو احمقانہ باتیں ہیں، یہ پہلے آپ پبلک کنزمپشن کے لیے جب دنیا کے لیڈر کیا کرتے تھے، اس زمانے میں ڈاکٹر صاحب میڈیا نہیں ہوتا تھا، وہ اپنے اردو لینگویج میں چھپ رہا ہے پبلک کو، امریکنز کو بھی پتہ چلتا تھا، آج سے 30-35 سال کہتے تھے یار کوئی بات نہیں۔ اب عمران خان صاحب کی ٹویٹ آتی ہے تو پوری دنیا کے آگے وہ ایک احمقانہ اسٹیٹمنٹ آتی ہے، تو اب کوئی امریکنز کے لیے بھی چانس نہیں رہا کہ وہ ان کو کرٹیل کریں۔ اس ساری سچویشن میں ایک تو سعودیز کو یہ بہت تھا کہ بھئی آپ ہماری بات ہی نہیں سنتے۔ پھر ڈاکٹر صاحب دوسرا بڑا فیکٹر یہ ہوا کہ OIC جو آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس ہے، جو جس میں اوور 50 کنٹریز ہیں، ان کے خلاف ایک بلاک ملائیشیا میں بننا شروع ہوا، جس میں پچھلے دنوں ترکی بھی شامل، ملیشیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں عمران خان صاحب بھی ون آف دا کی اسپیکرز تھے۔ جب سعودیوں نے ڈانٹا اور کہا کہ بھئی پھر پیسے دو، پھر سعودی تو آج پھر یہی کہہ رہے ہیں نا کہ ایک تو پیسے بند ہیں، دوسرا جو دیے ہوئے ہیں وہ واپس کرو، چونکہ سعودی عرب نے $6.3 بلین کا پیکج دیا تھا، $3 بلین تھے اس میں کیش، ان کو وہ جو ان کے ریزروز تھے تو اس کے لیے جسے کہتے ہیں نا سٹنگ لون، ایسا نہیں تھا کہ یہ خرچ بھی کر سکتے ہیں اس کو، یہ بھی امپورٹنٹ بات ہے، وہ ایسا لون تھا کہ یہ وہاں رہنا تھا بینک میں، ہاں بھائی ان کے پاس مطلب جو ان کا جو خزانہ بالکل خالی نہیں ہوا۔ اچھا، ان پر بھی 3% کا لون تھا۔ اچھا، اس کے علاوہ 3.3 بلین رفلی جو اماؤنٹ ہے وہ تھا کہ ہم ادھار تیل دیں گے۔ اچھا، سعودی عرب نے وہ بھی دینے سے ایک طرح سے ریلیکٹنٹ ہو گئے۔ آؤٹ آف کنٹیکسٹ آپ سے ایک بات پوچھ رہا ہوں کہ سعودی عربیہ اور مسلم ریلیجن میں تو یہ کہا ہوا ہے کہ آپ نے انٹرسٹ نہ دینا نہ لینا، ہاں جی، تو پھر سعودی عربیہ نہیں، آؤٹ آف کانٹیکسٹ نہیں ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ پاکستان کی پوری بینکاری انٹرسٹ کے بیس پر چلتی ہے نا، وہ اسلامک بینکاری بھی ہے، وہ تو ایسے ہی سعودی عربیہ میں ویسے نہیں، سعودی عربیہ کی رجیم تو انٹرنیشنل نارمز کے مطابق ٹریڈنگ اور بزنس کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، پوری دنیا میں ان کا پیسہ لگا ہوا ہے، انٹرسٹ کی بیس پہ بھی لگا ہوا ہے، کاروبار کی بیس پہ بھی لگا ہوا ہے، اور وہ جو انٹرسٹ کی ڈاکٹر صاحب ڈیفینیشن ہے وہ سعودی عرب کا کیا ہے، وہ تو میں بھی ایگری کروں گا اس بات سے، انٹرسٹ کی وہ ڈیفینیشن تو ہے ہی نہیں، سود جسے ہم کہتے ہیں نا، سود تو وہ یہ ہوتا تھا کہ آپ سے میں نے پیسہ لیا اور میری کوئی مجبوری ہے، ٹھیک ہے جی، میں نے کوئی بچوں کی شادی کرنی ہے یا تو آپ سے پیسہ، اس کی کوئی پروڈکٹیوٹی نہیں ہے، تو اس پہ اسلام کی تھی شک کہ آپ اس پہ انٹرسٹ نہ لیں۔
لیکن اگر میں نے آپ سے پیسہ لے کے پراپرٹی لی اور اس میں سے میں نے 25% کمایا 2 سال میں تو آپ کو بھی 10% دیا، تو یہ سود نہیں ہے. اس پہ تو اسلام کے اسکالرز بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بزنس ہے، یہ تو کاروبار ہے. سعودی عربیہ نے پاکستان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ ہیٹ اگینسٹ انڈیا اننیسیسریلی یہ بند کریں. سیکنڈلی یہ جو ٹیررزم کا کاروبار بند ہے. پاکستان ان سے کہتا ہے جی ہم نے بھی تو وہ کام شروع کیا تھا القاعدہ والا، اس میں بھی تو آپ کے لوگ، تو انہوں نے کہا یار وہ کام جب ہوا تھا ہو گیا، ختم ہو گیا، موو آن. وہ ہمیں ضرورت تھی اس وقت، آپ کو بھی تو پیسے ملے نا. وہ جو رشیا کے اگینسٹ، ہاں وہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ کو بھی تو پیسے ملے تھے نا، کوئی ہم نے آپ سے مفت کام تو نہیں کروایا تھا نا. یو آر دا بگیسٹ بینیفیشری فار دیٹ. یو گاٹ دا منی، یو بلٹ یور انسٹیٹیوشنز، تو موو آن ناؤ. ٹھیک ہے، اب تم ایک ہی بات کو ہمارے اوپر چڑھاتے رہو گے تو پہلے تو پھر اپنے پاس ریسورسز اکٹھے کرو نا، وہ ہے نہیں پاکستان کے پاس. اب سعودی عرب کو ایک مسئلہ تو یہ چلا آ رہا تھا بھارت کی وجہ سے، یہ بہت بڑا فیکٹر ہے. اچھا پاکستان کا خاص طور پر پچھلے 1 سال سے دباؤ تھا کہ OIC کی بلائیں OIC، اس پہ نہ صرف سعودی عرب نے بلکہ دیگر کنٹریز نے بھی کہا کہ بھئی ہم اس پہ کوئی انٹرسٹڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، بلکہ ہم اس میں یہ انٹرسٹ ہے کہ تم اپنا منہ خام خواہ نہ کھولا کرو، تمہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. قریشی صاحب کا جو پوائنٹ تھا نا وہ یہ پوائنٹ تھا کہ جو 5 اگست ہے جی ہاں جی، اس پہ یہ کانفرنس بلائی جائے. Right. چلیے وہ تو نہیں ہوئی، لیکن انہوں نے اس کو بھی آپ ٹچ کریے. یونائٹڈ نیشنز کی تیسری بار 1 سال میں کانفرنس ہوئی اسی بات پہ، سیکورٹی کونسل کی تیسری بار، اور وہ بھی چائنا کی کہنے پر. بالکل ٹھیک. لیکن ہر بار 3 بار ان کو منہ کی کھانی پڑی. وہاں پہ انہوں نے یہی ریزولوشن کہا کہ دس از یور بائی لیٹرل ایشو، وی ول ناٹ انٹرفیئر اینڈ پلیز ڈونٹ کم اگین. اب یہ بات ان کو سمجھ نہیں آتی. دیکھیے وہ OIC میں بھی ناکام ہوتے ہیں، UNSC یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کی میٹنگز میں بھی ناکام ہوتی ہے. ابھی یہ جو ریسنٹلی 2 دن پہلے واقعہ ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں انہوں نے واقعی UNSC والوں نے کہا کہ جناب اس پہ ہمارے پاس کوئی ٹائم نہیں ہے، کیونکہ یہ ہمارے وہ ہے ہی نہیں مسئلہ. کرپیا اس چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارا حوصلہ افزائی کرے. سبسکرائب کرنے کے لیے ویڈیو کے نیچے جو لال بٹن ہے اسے دبائیں اور جو گھنٹے کا بٹن ہے اسے دبائیں. جب آپ گھنٹے کا بٹن دبائیں گے تبھی آپ کو ہمارے اگلے ویڈیو کی جانکاری مل پائے گی، اس لیے گھنٹے کا بٹن ضرور دبائیں. دوستوں اس کا کوئی چارج نہیں ہے، یہ بالکل مفت ہے. ساتھ ہی ساتھ ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر کے اپنی رائے ضرور دیں. جے ہند، جے بھارت، بھارت ماتا کی جے.